آپ کے دور میں کون کون سی ریلی ہوتی تھی؟ گوادر سے کراچی کی ریلی تھی، وہ کچا روڈ تھا 790 کلومیٹر کا 1991 کی۔ فیملی بیک گراؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ سپورٹ کر۔ میں نے پہلی ریس تو گاڑی میں گھر سے چوری کر کے گیا تھا۔ چولستان جب کیلنڈر میں آنا شروع ہوئی، پہلی چولستان ریلی ہوئی جی 94 میں یا 93 میں، اس میں کوئی 10-12 گاڑیاں 15 گاڑیاں پارٹیسپیٹ۔ جب آپ آف روڈ سیکھتے ہیں، میں جس دن آف روڈ بھگانا شروع کر دی نا گاڑی، میں روڈ پہ نہیں بھگاتا تھا، میں روڈ کی عزت کرتا تھا، کیونکہ مجھے روڈ پہ اس کے جو کانسیکوینسز تھے نظر آتے تھے۔ پارٹس کا بڑا ایشو ہوتا ہوگا اس وقت، ایک چیز باہر سے آتی تھی، 4 گنا میں اس کی قیمت دینی پڑتی تھی۔ بڑی زبردست قسم کی گاڑی آف روڈ کے لیے تیار ہوتی۔ میرے جو 5-6 ملکوں میں کانٹیکٹس تھے، ان کے سب کے ساتھ میں لیز کرتا تھا، یار میں نے یہ لگایا ہے، تو اگلا کہتا نہ یہ نہ لگا، ابھی تو یہ لگا۔ یہ جو کمانی سسٹم ختم کر کے، کوئل سپرنگ ہر قسم کے ٹرین کو اڈیپٹ کرتی ہے، اور آپ کا ٹائر وہ کوشش کر کے ہر وقت روڈ پہ رکھتا ہے۔ اس وقت بھی یہ کیٹیگریز تھیں۔ اس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا اسمال میڈیم لارج، ایک قسم کی گاڑی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس الگ گاڑیاں ہوتی ہے۔ فزیکل کے ساتھ ساتھ مینٹلی آپ کی آنکھیں ایک چیز دیکھتی ہے، وہ آنکھیں آپ کے دماغ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کھڈا آ رہا ہے، اس کو تم ایسے لو۔ جو میٹر کی سوئی ہوتی ہے بڑی سپیڈ میں جا رہی ہوتی، 185 کلومیٹر پہ لاک ہو جاتے تھے، ہم وہ لاک توڑ دیتے تھے، ہمارے ٹربوز گرم ہو جاتے تھے، آگ جیسے ہو جاتے تھے، مگر ہمارے میٹر چولستان میں ڈاؤن ہوتے تھے اور جا رہے ہوں۔ تو ہمارے مائنڈ میں پیر کا ایک مائنڈ الگ تھا کہ جی یہ پیر ہے، ابھی چھوڑو یار، ابھی ہمارا کیا کام پیر سے۔ مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میں پیر صاحب سے مل گیا، میں اسی وقت پیر صاحب سے محبت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ اتنے نفیس آدمی ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اور ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں۔ واٹ از ریس؟ ریس از اے ہول کلچر، ریس از ناٹ اسٹارٹنگ فرام اے اینڈ فنیشنگ ایٹ بی۔ پاکستان کی عزت کرو گے، پاکستان کی آپ کو ویلیو ہوگی۔ ابھی ہم صرف اپنے گھروں کی اور اپنی جیبوں کی عزت کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی تھوڑی عزت کرو، پاکستان میں بہت فرق آ جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ بلال شفیع آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، پاکستان کے نامور ریسر ہیں، اور پاکستان کے ان ریسروں میں ان کا نام ہے جو ابتدا میں ریسز ہوتی رہیں، ابتدا میں ریلیز ہوتی رہیں، ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ سب میں، ہم سب میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی آف روڈ ریسنگ ابھی بھی جب ہوتی ہیں تو ان کا بہت بڑا نام وہاں ہوتا ہے، اور آپ کو عام عوام میں یہ نظر آتے ہیں۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا خاندان، اور خود بھی ریس کرتے ہیں، ان کی بیٹی بھی ریس کرتی ہیں، ان کے بیٹے بھی ریس کرتے ہیں، اور ان کی مسز بھی ریس کرتی۔ ایک خاندان جو ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے ڈی این اے میں جو ہے وہ ریس موجود ہے۔ ان کا تعارف کرواتا جاؤں، سندھ موٹر سپورٹس میں بہت اہم عہدے پر موجود ہیں، ڈرائیور بھی ہیں اور کو ڈرائیور بھی ہیں، اور پہلی ریلی جو انہوں نے پاکستان میں کی وہ 1979 میں کی۔ پاکستان کے مایہ ناز ڈرائیوروں میں صرف فہرست میں ان کا نام آتا ہے، اور ہیلتھ ٹی وی پہ سیفٹی میئرز کے حوالے سے بہت زبردست قسم کے پروگرام کرتے رہے۔ کس طرح کا وہ ٹی وی چینل تھا اور کیا کیا باتیں ہوتی تھیں، یہ ضرور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم سر سے لیں گے۔ اور انٹرنیشنل بھی ریلیز کرتے رہے ہیں۔ دبئی میں پہلی فیسٹیول ریلی ہوئی، اس میں بھی سر نے پارٹیسپیٹ کیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کو جو ہے وہاں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے انہوں نے وہاں بھی روشن کیا۔ میری مراد روہنٹن پٹیل، لیکن آپ کو بتاتا جاؤں جس نام سے آپ جانتے ہیں، عرف رونی پٹیل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ تھینک یو جی، شکر خدا کا، آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ جی۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، بہت سی مصروفیات آپ کی، اور آپ نے سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا ہے سر۔ سلطان صاحب کے لیے ہم حاضر ہیں۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کراچی سے وابستہ ہیں اور اتنے عرصے سے آپ یہاں موجود ہیں، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کون سا اسکول، کون سا کالج؟ کائنڈلی وہ سر شیئر کیجیے۔ یہ پیدائش تو میری کراچی کی ہے، مجھے لگ رہا ہے میری وفات بھی کراچی میں ہی ہوگی۔ 63 سال گزر گئے، اور
کراچی کیا پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ میری بنیاد تو ہمارے ایک پارسی اسکول ہے، BVS پارسی ہائی اسکول، میری ابتدائی ایجوکیشن وہاں ہوئی ہے، میٹرک کیا تھا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کامرس کالج میں اکاؤنٹنسی کی ایگزامینیشنز دیے، پھر لنڈن چیمبر آف کامرس کے اکاؤنٹنسی کے ایگزامینیشن دیے، پھر یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہوٹل مینجمنٹ کی۔ پھر اس وقت میں نے سوچا کہ ابھی کافی کچھ پڑھ لکھ لیا ہے تو ابھی تھوڑا کام کی طرف توجہ دے۔ میرے دوست کہتے تھے کہ آپ کو ایک حد تک پڑھے جس سے جلدی آپ پریکٹیکل لائف میں گھسیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ جو آپ کو زندگی سکھاتی ہے وہ آپ کو کتابیں نہیں سکھائے گی۔ تو میرے مائنڈ میں ہمیشہ وہ بات تھی کہ جی اپنے ہاتھوں سے جو کام ہوتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں وہ ایک پرنسپل میرے دماغ میں وہ لے کے میں چلتا تھا کہ جو اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو آپ۔ وہ چیزوں نے مجھے بہت سکھایا۔ وہ ایک سٹیٹمنٹ، ایسی کافی سٹیٹمنٹس تھی میرے مائنڈ میں جو مجھے سکھاتی تھی کہ اس پرنسپل پہ چلو، تو اور میں چلتا تھا نا۔ تو ایجوکیشن کرنے کے بعد میں نے فرسٹ جاب ایز اے ایگزیکٹو، اس وقت ہالیڈے ان ہوٹل بن رہا تھا، 1984 کی بات کر رہا ہوں جی۔ تو اس میں مجھے جاب لگوا دی، تو میں وہاں ٹریننگ کر رہا تھا۔ پھر کو 5-6 مہینے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا یار یہ میں تو نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اللہ نے ایک فیلنگ بھی ہوتی ہے دل میں کہ یار ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں زندگی میں۔ تو مجھے پہلا قدم لینے میں کبھی ڈر نہیں لگا۔ مجھے میرے دوستوں نے، میرے بڑوں نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ بیٹا پہلا قدم لینے میں کبھی ڈرنا نہیں، یہ آپ کی پوری بنیاد بٹھائے گا، پہلا قدم جو آپ کا ہے نا۔ تو میں ہمیشہ کسی بھی ڈائریکشن میں پہلا قدم لینے کے لیے ڈرتا نہیں تھا، اور اللہ کا شکر ہے یہ چیز مجھے بہت فائدے دی، یہ چیزوں نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جی کوئی چیز میں ڈرو نہیں۔ دوسری بات، مجھے میری سوچ میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اگر ایک چیز کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک محدود وقت تک سوچو، صحیح، اس سے زیادہ اس کو ٹائم نہ دو۔ اس وقت کے اندر آپ سوچ لو ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ کرنا ہے تو پھر آپ فل ٹائم اس کے اندر آپ انٹر ہو جائیں، نہیں کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ٹائم ضائع نہ کرے۔ عموماً بہت لوگوں میں پرابلمز ہوتے ہیں کہ یہ الجھ جاتے اپنی سوچوں میں کہ جی ہم کرے نہیں کرے، کرے نہیں کرے، اس میں ٹائم گزر جاتا ہے، پھر وہ چیزیں کبھی ہوتی نہیں ہیں ایسے۔ تو یہ چیزوں میں جیسے ابھی موٹر سپورٹ میری زندگی میں آیا، میں تو موٹر سائیکل سے بڑا ہوا ہوں۔ ہمارے پاس میرے والد والدہ دونوں سیلف میڈ لوگ تھے، نوکری پیشہ لوگ تھے۔ میری مدر ایجوکیشنسٹ تھی، میری مدر بے نظیر بھٹو کی ٹیچر تھی، میرے والد صاحب بینکر تھے۔ تو روزگار چلتا رہتا تھا، ہم بچے بڑے ہوتے تھے، ہمیں والد صاحب نے، والدہ نے ایجوکیشن دی، ہمیں اچھے طریقے سے بڑا کیا۔ باقی انہوں نے کہا بیٹا دنیا آپ کی اپنی ہے، ہم نے جو آپ کو بنیادی طور پہ چیزیں دینی ہیں ہم نے آپ کو دے دی ہے، ابھی باقی آپ اس سے کیا کرو وہ آپ کا اپنا یہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نیت صاف رکھنا، اپنے دل صاف رکھنا، تو اللہ تمہیں ہر طریقے سے مدد کرے گا۔ تو آج تک ہم اسی پرنسپل پہ بیٹھے ہیں کہ جی ہر طریقے سے آدمی صاف ہو کے چلے، بالکل ایسے، تو بہت فرق پڑتا ہے آدمی کی زندگی میں۔ اس کو غیبی طریقے سے بہت مدد ملتی ہے جب آدمی اپنی آتما کو صاف رکھتا ہے نا، تو ہر طریقے سے اس کو مدد آ رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کہاں سے مجھے مدد کر رہا ہے۔ تو یہ رول لے کے میں پرنسپل لے کے چلا زندگی میں آگے۔ سائیکل پہ چلتے تھے، اسکول جاتے تھے، پیدل جاتے تھے اسکول، پھر سائیکل لے لی، دوستوں سے مانگ کے لیتے تھے، شوق تھا تو ایک دن کچھ پیسے جمع کر کے سائیکل لے لی،
سائیکل کے بعد پھر موٹر سائیکل لی. موٹر سائیکل کے بعد ہر سال 1.5 سال 2 سال بعد موٹر سائیکل وہ تباہ ہو جاتی تھی, ہم دوسری لیتے تھے. اس کے بعد پھر یہ ریلیوں کا سچویشن آیا کہ جی والد صاحب کے پاس ایک گھر میں گاڑی ہوتی تھی. صحیح. تو میرے دوست نے جس سے میری پرسوں بات ہوئی, میں 1984 کی بات کر رہا ہوں, تو دوست نے کہا کہ میں نے کہا یار ریلی ہو رہی ہے چلے نہیں. کہتے یار کرنا کیا ہے اس میں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیا کرنا ہے, گاڑی بگانی ہوگی ہم بگا سکتے ہیں. تو وہ ایک بیسس پہ ہم نے وہ ریلی کے گیم میں, اچھا وہ تھا پائلٹ, اور یہ ریلی تھی ٹائم ریلی. یہ آپ کی جو فرسٹ ریلی 1979 میں 80 میں تھی, ایسا کچھ تھا, کراچی جمکانہ کی کار ریلی تھی. صحیح. تو ہم پارٹیسپیٹ کر گئے. تو جی وہ تو پائلٹ تھا, اس نے اپنی جو نیویگیشن کی وہ اتنی پریسائز کی کہ وہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ, جو آرگنائزرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم بلیو نہیں کر سکتے آپ یہ ٹائم لائیں. تو ہم نے جس طریقے سے پرفارمنس کی اس ریلی میں, کہتے یار آپ کے تو کوئی پینلٹی پوائنٹس ہی نہیں ہے. اور وہ کمیٹی اس زمانے میں بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی کمیٹی, کسی کے پریشر میں نہیں آتی تھی, کسی کے سننے میں نہیں آتی تھی, میرٹ پہ ڈیسیشن ہوتے تھے. انہوں نے کہا بھی آپ تو آپ کے پیچھے نمبر 2 والا جو ہے آپ کے قریب بھی نہیں آیا ہے, اتنے آپ نے پوائنٹ سے اس کو بیٹ کیا ہے. میں نے کہا چلے جی. وہ جی پورے پاکستان میں ظاہر ریلی جیتا تو پورے پاکستان میں ڈان نیوز پیپر میں ہیڈ لائنز, یہ اس زمانے میں نیوز پیپر زیادہ تھا, سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا. ایسی ٹی وی میں آ گیا اور ڈان نیوز پیپر میں آ گیا, 1-2 نیوز پیپر ہوتے تھے. تو وہاں سے پھر یہ جب پاپولیرٹی مل گئی پاکستان میں, ہر آدمی آپ کو جاننا شروع کر دیا کہ یار یہ تو رانی پٹیل ہے. تو ایک آدمی میں اپنا ایک سیلف کانفیڈنس بڑھ گیا کہ یار ہمارے پاس ہم کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے کرتے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ ملتا ہے, اچھا رزلٹ ملتا ہے. صحیح, بالکل ایسے. تو وہ بیسس لے کے ہم چلے. پھر ہر ریلی پاکستان میں جو ہوتی تھی اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور وہاں سے یہ ریلیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک چل ہی رہا ہے. سر ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی, ابھی آج کل کیا آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ ریلیز کے علاوہ آپ روزمرہ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ کیا مصروفیات ہے آپ کی سے؟ سر میرا ایک اسکول ہے وینڈی اسکول کے نام سے, 1949 یہ 3را پارسی اسکول ہے پاکستان میں. جی صحیح. ہمارا پہلا پارسی اسکول BVS ہے, 2nd ماما پارسی ہائی اسکول ہے لڑکیوں کا, اور 3rd والا ہمارا ہے یہ جوائنٹ لیڈیز اینڈ مین کا دونوں کا. تو وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے جو میں چلاتا ہوں, رن کرتا ہوں. اور ابھی پچھلے 2-3 سال سے میں نے پارٹنر کو سارا مینجمنٹ دے دی ہے کہ بھئی آپ چلاؤ, کیونکہ وہ ایجوکیشنسٹ ہے. تو میرے کو اسکول میں, کیونکہ میں ہوں 63 سال کا ابھی, تو سمجھ لے کہ میرے پاس وہ ایبیلٹی نہیں ہے. مجھے اپنی زندگی اچھے طریقے سے ابھی گزارنی ہے, مجھے ابھی بھی کام کر کے نہیں گزارنی ہے. میں جس لیول پہ آیا ہوں میں ابھی اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اللہ کا شکر ہے میں پوری زندگی اپنی انجوائے کر کے ہی گزاری ہے. اللہ نے مجھے کرم کیا ہے اس بات پہ. مجھے اللہ نے دوست بھی بہت اچھے دیے ہیں, مجھے اللہ نے صحت بھی دی ہے, اور میں آج بھی یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے شکر سے کہ جی مجھے کوئی کمی نہیں ہے زندگی میں. میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا, میں ہر طریقے کی بات کر رہا ہوں. چاہے آپ عزت کی بات کر لے, آپ محبت کی بات کر لے, آپ کھانے پینے کی بات کر لے, آپ دوستوں کی بات کر لے, گاڑی بھگانے کی بات کر لے, پاپولیرٹی کی بات کر لے, عزت کی بات کر لے. اللہ نے مجھے کوئی چیز کی کمی نہیں دی ہے. مجھے جہاں دیکھتا ہوں مجھے لوگ محبت سے ملتے ہیں, میں ان کو اتنی محبت سے ملتا ہوں. اور لوگ تو ہمیں ڈھونڈ کے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں مشورہ دیں. لوگ ہمیں کہاں سے فینز ہمارے ہیں جو فون کرتے ہیں کہ جی آپ بات کریں ہمارے ساتھ, تصویر اتارے, یہ کرے وہ کرے. اللہ عزت ہی دیتا ہے اور کیا لے جاتا ہے. سب پہلی ریلی
وہ تو ایک ٹائم ریلی تھی, اتنا زیادہ ڈینجر نہیں تھا, ان ٹائم آپ نے وہاں پہنچنا آپ کے لیے ضروری تھا. بعد میں جب آپ ریسز میں آئے, آف روڈ آن روڈ ریسز کی آپ نے, فیملی بیک گراؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ سپورٹ کریں آپ کو, کہ ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ بھی ہے. تو والدین کا سر کیا تھا, کیسے آپ کو, آپ کیسے نکلتے تھے گھر سے ریس کرنے کے لیے, کائنڈلی وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. میں نے پہلی ریس تو گاڑی میں گھر سے چوری کر کے گیا تھا. صحیح. جی والد صاحب اسلام آباد گئے تھے تو گاڑی تھی گھر پہ, میں نے کہا یار سیٹرڈے سنڈے, اس زمانے میں سیٹرڈے سنڈے ہی چھٹی تھی. ہاں جی, وہ والد صاحب کوئی کام سے بینک کے اسلام آباد گئے تھے. میں دوست کو بولا یار فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہے, سنڈے ریلی ختم ہو جائے گی, صاف سوکھ کر کے گاڑی واپس گھر پہ میں لگا لوں گا. ویسے ہی کیا, مگر دوسرے دن جب پیپروں میں آیا ہے تو میرے والد صاحب سب سے پہلے بولا کہ بیٹا یہ تصویر تو تمہاری لگ رہی ہے, یہ گاڑی کون سی تھی. مگر اس وقت میرے والد صاحب نے بولا کہ بیٹا ہر چیز کی جب تم بنیاد بٹھاؤ نا تو وہ سچ طریقے سے بٹھاؤ. زبردست. کیونکہ تم جس ڈائریکشن میں پہلا قدم زندگی میں لوگے وہ تمہیں اسی ڈائریکشن میں ختم کرے گی. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. اور وہ میں اس وقت تو بات سمجھ گیا. مجھے کیا والد صاحب نے کہا تھا, والد صاحب بھی بڑے غریب دل کے تھے, وہ انتہائی شریف آدمی تھے میرے والد صاحب. وہ کہتے تھے کہ بیٹا پوچھ لیتے, میں تمہیں منع تو کرتا نہیں. میں کہتا بابا آپ سمجھتے کہ ریس میں جا رہا ہے تو گاڑی بھگائے گا, توڑے گا, یہ کرے گا, مارے گا کسی کو, ڈر جاتے ماں باپ. کہتا نہیں بیٹا مجھے فیتھ ہے تمہارے پہ, مجھے فیتھ ہے تمہارے پہ کہ تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے ہمیں نقصان ہو. تو وہ بات لے کے میں چلا. ابھی میں وہ میری بات بیٹی کو بھی بتا رہا ہوں, بیٹے کو بھی بتا رہا ہوں, اور وائف کو بھی بتا رہا ہوں کہ بیٹا جس ڈائریکشن میں قدم لو اللہ تمہیں وہاں اس میں ساتھ دیتا ہے. اور اپنی نیت صاف کرو, کیونکہ وہ جو پہلا قدم لیتے ہو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تمہارے دل میں, کہ جی ہم اللہ کی مرضی سے ایک چیز کر رہے ہیں, تو اس کی طاقت بہت ہوتی ہے. بڑی مشہور ریلیاں ہو رہی ہیں, 2025 چل رہا ہے اور سیزن ہے اس وقت. چولستان ہے, جھل ہے, تھر ہے, مٹی ہے, اپنا ہب ہے, بہت زبردست قسم کی ریلیاں ہو رہی. آپ کے دور میں کون کون سی ریلی ہوتی تھی, اور جو آج کل کی مشہور ریلیز ہیں اس وقت کون سی پہلی ریلی تھی جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ کراچی گوادر کی ریلی تھی. گوادر کی ریلی میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو ندیم خان نے بولا چلو ہم پارٹنر بن جاتے, آدھی آدھی گاڑی چلا لیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ پارٹیسپیٹ کی. جب ریلی شروع ہوئی تو گوادر سے کراچی کی ریلی تھی. کراچی میں یہ 0 پوائنٹ نہیں ہے, اس کو جو لیاری کہتے ہیں, 0 پوائنٹ یہ وندر کے قریب ہے. جی جی. وہاں یہ ریلی ختم ہو رہی تھی. اس زمانے میں کوسٹل ہائی وے بنا نہیں تھا, وہ کچا روڈ تھا 790 کلومیٹر کا. سنس 1991 کی میں بات کر رہا ہوں. 1991 صحیح. اور وہاں کوسٹل ہائی وے تھا, جہاں کوسٹل ہائی وے پروپوز کیا تھا وہ کچا روڈ تھا جی, بنا نہیں تھا ہائی وے. تو یہ گوادر سے کراچی کی ریلی تھی, یہ 790 کلومیٹر. اس میں ہم سیکنڈ آئے تھے جی 1 منٹ سے. اور لوگوں کو جاتے جاتے اور آتے آتے وہاں سے آتے ہوئے لوگ کو 16 20 گھنٹے لگتے ہیں. ہمارا ٹائم 6 گھنٹے 1 منٹ کا تھا, اور 2 سٹیجز میں تھا. نائٹ سٹیج تھا, وہ نائٹ سٹیج نہیں تھا, رات کو ہم اورمارا پہ رہے تھے نائٹ سٹے. اور اس زمانے میں توصیف آگا ریلی کرواتے تھے, وہ توصیف آگا ٹائم کا بھی بڑا پکا آدمی تھا, اور ڈسپلن بھی بہت اسٹرانگ تھا ان کا. کہتے ہیں ریلی صبح 6 بجے شروع ہوگی, تو ریلی صبح 6:01 پہ نہیں شروع ہوتی ہے, پورے 6 بجے شروع ہوتی تھی. اتنا ڈسپلن ہمیں مینٹین کرنا پڑتا تھا. یہ چیزیں ہمیں اس وقت ذرا چبھتی تھی, مگر یہ ہمیں بہت کچھ سکھا گئی کہ زندگی میں بھی ٹائم کی عزت بہت پہلے ہوتی چاہیے.
ایسے ہی ڈسپلن بہت سالڈ ہونا چاہیے ہمارا. اور یہی میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں. بچے کبھی 10 منٹ لیٹ آ جاتے ہیں, میں کہتا بیٹا ایک ایک پل کی عزت کرو, ایک ایک پل ہمارے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا اگلا پل ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے. ایسے اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے, تمہیں پتا نہیں تم کب جاؤ گے, تم کب رہو گے. اگر جتنے پل تمہیں اللہ نے دیے ہوئے, جتنی سانسیں دی ہوئی ہے, اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو, ضائع نہ کرو ان کو. سر چولستان اور جہل مگسی گوادر کے بعد یہ دو ایسی ریلیز ہیں کہ ہسٹری سے بہت زیادہ جو ہے نا ان کا تعلق اور آپ کا بھی رہا ہے. جب یہ پہلی چولستان ہوئی تو آپ بھی اس میں موجود ہوں گے, تو اور جو ٹریک بنایا گیا اور وہ کیسے وہ ساری وہ سٹوری سنائیں سر ہمیں. سر وہ آپ کافی لیٹ بات کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بہت ریلیاں کی ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے پاکستان میں. تھرپارکر کی گورنر کمال اصفر صاحب گورنر ہوتے تھے, پی 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 کی حکومت ہوتی تھی. میں 2003 کی بات کر رہا ہوں, نہیں 1993 کی بات کر رہا ہوں, 94 کی بات کر رہا ہوں, جس میں تھر ریلی ہوتی تھی, ہونے والی کی تھی انہوں نے. اس کا نام تھا گورنرز تھر ریلی. کمال اصفر صاحب نے اس وقت آرڈر دیے تھے کہ جی تھر پارکر میں ریلی کی جائے. چلے گیا بھائی, ہم نے کیا. پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے. ٹریک بھی بڑا پیارا تھا, نائٹ سٹیج بھی ہوتا تھا, توصیف آغا نے آرگنائز کرائی تھی. اور وہ ریلی اللہ کے شکر سے میں جیتا تھا. میری فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن میں 24 منٹ کا فرق تھا. سر آپ کے پاس کون سی وہی جیپ رینگلر ہوتی تھی میرے پاس, اور میں نئی جیپ رینگلر لایا تھا, 93 کا ماڈل تھا وہ. اور میرے بعد نمبر 2 تھا غلام حسین شار, اللہ اس کو جنت دے. عربیوں کا ڈرائیور ہوتا تھا, اس کے پاس پیٹرول لینڈ کروزر ہوتی تھی. تو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, میں کوئی اور وجہ سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ ہمیں بڑا ڈرایا گیا تھا کہ یہ تو عربیوں کا ڈرائیور ہے, یہ تو ایسے چلاتا ہے ویسے چلاتا ہے, تم لوگ شہر کے بچے ہو, تم لوگ کیا چلاؤ گے گاڑیاں, یہ وہ. مگر اس بنیاد پہ میں یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ڈر نہیں دیا تھا اس وقت. اللہ نے ہمیں جو دوستوں نے باتیں سکھائی تھی, بزرگوں نے سکھائی تھی, بیٹا پہلا قدم لو, تمہارے سے تمہاری جو ڈرائیونگ ایبلٹی ہے کوئی چھین نہیں سکتا. تو تم اگر ٹریک پہ گئے اور تم نے اپنے طریقے سے گاڑی نیگوشیٹ کی اور بھگائی, اگر تم جیتنے لائق ہو گئے تو تم جیتو گے. اگر تم جیتنے لائق نہیں ہوئے, نمبر 2 یا نمبر 3 آئے, تو تم اس سے سبق سیکھو اور نیکسٹ ٹائم نمبر 1 کی کوشش کرنا. یہ گیم ہے. میں وہ مائنڈ میں بیٹھ کے, تو میں نے بھی پھر ظاہر ہے سارے ہمارے دوست کٹھے تھے سب صحیح, تو پہلی پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن میں 24 منٹ کا فرق تھا. تو وہ غلام حسین شار آیا میرے پاس, میں کہتا یار آپ کیا چیز ہو, آپ نے تو شارٹس پہنے ہیں, ٹی شرٹ پہنی ہے, کراچی کے بچے ہو, آپ کہاں گاڑی چلاتے رہے ہو پہلے؟ میں نے کہا کہیں نہیں یار, کراچی میں ہی چلا, میں آف روڈ تو بڑی کم چلاتا تھا گاڑی. صحیح, ہم تو کراچی میں روڈوں پہ گاڑیاں بگاتے تھے. جی جی. اس زمانے میں ٹریفک کا ماحول ایسے نہیں تھا, بہت کم ٹریفک تھی ہمارے زمانے میں. آپ یہ دیکھیں کہ جی بندر روڈ پہ ابھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. کوئی نارمل آدمی بندر روڈ جائے تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہارن اور دھواں اور بس اور رش اور ٹریفک. اس زمانے میں بچے بندر روڈ پہ کھیلتے تھے اور سمجھ لو کہ آدھے گھنٹے بعد ایک گاڑی گزرتی تھی بندر روڈ سے, ہمارا وہ ہوتا تھا. پھر ہم واپس روڈ پہ آ کے کرکٹ کھیلتے تھے, واپس نکلتے تھے, کوئی گاڑی آتی تھی جاتی تھی, کبھی کوئی بس آ گئی, بیچ میں ٹرام چلتی تھی. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم نے وہ کراچی کا بھی زمانہ دیکھا ہوا ہے نا, اس زمانے میں جو کراچی ہوتا تھا, ابھی بھی ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے ہر ملک میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ملک ایسے ہی بڑھتے, جو اوپر چڑھنے کی سیڑھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے, اس میں آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. ہر ملک ایفرٹ لگاتا ہے, کبھی نیچے کبھی اوپر. تو جب میں یہ 93 میں فرسٹ ریلی جیتا تھا, پھر اس کے بعد توصیف آغا ریلی کرواتے رہتے تھے. صحیح. ہمیں
اپنے ریس کے ٹریک پہ بھی آٹو کراس کرواتے تھے. آٹو کراس پھر میری اللہ نے میں بزنس میں بھی گھس گیا, گاڑیوں کے ہی بزنس میں گھس گیا. میں باہر سے گاڑیاں امپورٹ کرنا شروع کی. چونکہ مجھے گاڑیوں کا شوق تھا تو میں پھر اس قسم کی گاڑیاں امپورٹ کرتا تھا جو شوقین لوگ کرتے تھے. اور پھر میرا وہ ایک گروپ بھی بن گیا دوستوں کا کہ جی شوقین لوگوں کے لیے گاڑی منگواتا ہے, یہ کرتا ہے. پھر وہ ایک گروپ ہو گیا, پھر ان کی فیملیوں سے دوستی ہو گئی, ان کے بچوں سے دوستیاں ہو گئی. تو یہ ایک سلسلہ وہاں سے بھی آٹو کراس کا چلا تھا. آٹو کراس میں بڑا ایکٹیو تھا. میں نے اللہ کا شکر سے بہت FTD ٹائٹلز اٹھائے تھے. انفیکٹ اگر آپ ریکارڈ میں دیکھیں تو شاید میری غلطی نہ ہو, بٹ میں نے سب سے زیادہ FTD ٹائٹلز آٹو کراس میں توصیف آغا کے زمانے میں نے اٹھائے تھے. سر بڑا زبردست قسم کا آپ کا یہ سفر رہا, آٹو کراس بھی اور ابتدائی ریلیز بھی. تو چولستان جب کیلنڈر میں آنا شروع ہوئی, پہلی ریس آپ نے کون سی گاڑی پہ کی؟ سر 93-94 میں مجھے ڈاکٹر راحل صدیقی نے فون کیا, جن کو میں کبھی جانتا نہیں تھا. جی. مجھے کہتا ہے جی میں بھاولپور سے بول رہا ہوں, میں EDO ہوں, ہم ریلی کروانا چاہتے ہیں. صحیح. میں کہا جی حاضر. کہتے جی آپ کو تکلیف دینی پڑے گی, آپ کے ساتھ تھوڑی فون پہ تو بات ہوگی, مگر آپ آ سکتے ہیں. میں نے کہا جی حکم کرے, کب آ جائیں گے؟ انہوں نے بلایا, ہم پہنچ گئے. تو کہتے ہیں اچھا پہلے تو جی جب پہلی ریلی ہوئی, ظاہر ہے میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, تو مجھے ایجنسی والوں نے منع کر دیا کہ نہیں جی یہ پاکستانی بندہ نہیں ہے, یہ کوئی انڈیا کا نام ہے, روہنتن پٹیل کیا ہے, یہ کوئی اور کاسٹ کا بندہ ہے, یہ انڈیا کا ہے, اس کو آنے نہیں دینا. صحیح. تو ڈاکٹر راحیل صاحب وغیرہ پھر کور کمانڈر کے پاس گئے, انہوں نے کہا سر یہ پارسی آدمی. کہتے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پارسی انہوں نے تو پاکستان کو بنانے میں بڑا ہاتھ دیا ہوا ہے. کہتے جی یہ تو پاکستان کراچی کا لڑکا ہے, تو وہاں پیدا ہوا ہے. کہتے پہلے بتاتے پارسی ہے. کہتا ہے میں ملا اس سے. پھر میں گیا تو مجھے اس زمانے میں جنرل صاحب تھے, میں ان کا نام بھول گیا, بٹ بہت پیار, بہت محبت, بہت عزت دی مجھے. اور میرے ساتھ گاڑی میں مجھے بٹھا کے وہ ٹریک پہ آگے لے جاتے تھے, کچے میں ادھر ادھر, کوئی پروٹوکول نہیں. اس زمانے میں اتنی سختی بھی نہیں تھی, اتنا وہ سیکیورٹی کا بھی ایشو نہیں تھا, کسی کو پرواہ نہیں تھی, کھلا زمانہ تھا. چولستانوں میں ہم اکیلے اکیلے گھومتے تھے. فیسلٹیز اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ابھی ہے, مگر زمانہ ذرا ڈفرینٹ تھا اس زمانے میں. تو پہلی چولستان ریلی ہوئی جی 94 میں یا 93 میں, اور اس میں کوئی 10-12 گاڑیاں 15 گاڑیاں پارٹیسپیٹ کی نا, کوئی 25-30 آدمی دیکھنے والے تھے. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. صحیح. توصیف آغا نے کروائی. توصیف آغا نے سب چیزوں کا بیسک یہ کیا, ہر چیز کو آرگنائز کرتا تھا, بڑی محنت کرتا تھا, بہت زیادہ پرٹیکولر ہوتا تھا ہر چیز میں, اور ہمیں بہت کچھ سکھا گیا. اور کسی کی بات نہیں سنتا تھا, کسی کے پریشر میں نہیں آتا تھا, جو صحیح چیز تھی وہ کرتا تھا, اور ہم اس سے بہت سیکھتے تھے. جب آپ آف روڈ سیکھتے ہیں, اس کے بہت سے ایسے حصے اور بہت سے ایسے کھانے ہوتے ہیں جو آپ کو فل کرنے ہوتے ہیں اپنے سکلز میں, مہارت سیکھنی ہوتی ہے, گائیڈ لائن لینی ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا ہنر ہے آف روڈ ریسنگ میں ریس کرنے کا, تو اس کے لیے استاد ضروری ہے. تو آپ نے وہ ہنر کہاں سے لیا, کہاں سے وہ گائیڈ لائن لیتے رہے, آپ کے استاد کون ہیں؟ سر اگر سچی بات بتائیں, میرا کوئی ایسا استاد نہیں ہے. ٹھیک. میں روڈوں پہ گاڑیاں بھگاتا تھا. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے خورشید آغا, وہ میرے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ نا, وہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتا تھا. وہ فارمولا 1 ریسنگ میں بڑا انوالو تھا, تو مجھے بڑی ہنٹس دیتا تھا, کہتا تھا یار تم ایسے چلاتے ہو, اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو پاکستان میں, تم باہر چلے جاؤ, یہ کرو وہ کرو, پاکستان میں نہیں رہو, تم پاکستان سے باہر نکلو گے تو تمہیں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی, تم ڈرائیور بہت اچھے ہو. میں اس زمانے میں پھر ظاہر ہے یار, آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہو تو چھوڑ کے چلے بھی نہیں جا سکتے. ایسی والد صاحب کی بھی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈپینڈنس ہو گئی تھی میرے اوپر.
میں گھر کا مرد تھا, والد صاحب بیمار ہو گئے تھے, تو میں نے کہا میں یہ چیز تو نہیں کر سکتا چھوڑ کے فیملی کو اس وقت چلے جاؤں. پھر وہ چیز مجھے یہیں رکھی, یہاں میں بڑا انوالوڈ ہوتا رہا ریسنگ میں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو اللہ کا شکر سے ہر ریلی میں کوئی نہ کوئی ٹائٹل لیتا تھا, گھر آتا تھا. تو یہ میرا ایک بڑا سیریس پارٹ آف مائی لائف بن گیا ریسنگ. صحیح. میں اس کو, اچھا جو آپ مجھے سوال کیا نا کہ روڈ پہ آپ گاڑی بھگاتے تھے اور آف روڈ بھگاتے تھے, مختلف, دونوں چیزیں مختلف. میں جس دن آف روڈ بھگانا شروع کر دی نا گاڑی, میں روڈ پہ نہیں بھگاتا تھا. زبردست. میں روڈ کی عزت کرتا تھا, کیونکہ مجھے روڈ پہ اس کے جو کانسیکوینسز تھے نظر آتے تھے کہ یار میں تو بھگا رہا ہوں. اس زمانے میں سیٹ بیلٹ کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, سیٹ بیلٹ کے بغیر ہم بھگائے جا رہے تھے روڈوں پہ نا. میرا اگر آرگنائز طریقے سے, سیف طریقے سے شوق پورا ہو رہا ہے آف روڈ بھگا کے, تو میں کیوں پھر روڈوں پہ گاڑی بھگاؤ؟ دوسرے لوگوں کی جان کا بھی خطرہ, اپنی بھی جان کا خطرہ. روڈ پہ تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کانسیکوینسز اس کے سیریس ہوتے ہیں نا, کوئی ویڈیو گیم تھوڑی ہے کہ آپ ریسیٹ کرو تو واپس سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کی جان لے لیتا ہے, اور یہ 10 اور آدمیوں کی جان لیتا ہے. تو میں آہستہ آہستہ اس چیز سے نکلتا گیا کہ یار روڈوں پہ گاڑی بھگانا سمجھ میں نہیں آتا. میں گاڑیاں بہت بھگاتا تھا روڈوں پہ, بٹ میں پورے علاقے میں مجھے لوگ جانتے تھے کہ میں کیسے گاڑی چلاتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک سرٹن سٹیج تک وہ کیا. ایک ٹائم ایسا تھا جب میں کہہ رہا تھا اپنے آپ کو کہ یار فائدہ نہیں ہے. مجھے لوگ دوست کہتے تھے یار تم ٹنڈے پڑ گئے ہو, ڈر گئے ہو. میں نے کہا آپ لوگ جو بھی سوچو وہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے. مجھے جب میرا شوق پورا ہو رہا ہے آف روڈ بھگانے میں, اچھا پھر جب توچی فاگا ہوتے تھے تو سال کی 4-5 ریلیز پکی ہوتی تھی. اس میں ہمیں اتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتا تھا, ہم تھک جاتے تھے, تو ہمیں روڈ پہ بھگانے کی حسرت ہی نہیں ہوتی تھی. والدین کا تو آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح آپ پہلی دفعہ ریس پہ گئے اور وہ سارے معاملات, پیچھے فیملی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ادھر سے آپ ایک مشین کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے, ریس بھی کرنی, دونوں چیزیں, دونوں فیکٹر ہوتے ہیں نا سر. کنٹرول بھی ہے, ساتھ ساتھ اگریسو موڈ میں اس کو تھوڑا بھگانا بھی ہے, کیونکہ ریس چل رہی ہوتی. تو دوران ریس ہی پیچھے فیملی کے بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہی جواب ہے میرے پاس کا, سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. میری والدہ نے کہا تھا بیٹا اللہ کے بھروسہ کرو, تم جہاں جا سکتے ہو, جہاں جا رہے ہو ہم تو پہنچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے ہم دعا مانگتے کہ تمہیں حفاظت سے واپس لا دے. ماں یہی سوچتی ہے, والد بھی یہی سوچتا ہے. آج ہم بھی بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں, جب دینا ریس کر رہی ہوتی, جب مہروان ریس کر رہا ہوتا ہے, جب تشنا ریس کر رہی ہوتی, تو میں باہر بیٹھ کے یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تمہیں حفاظت سے لے آئے. اپنے طریقے سے ہم سیفٹی ہر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جی, مگر گیم اللہ کے ہاتھ میں ہے بعد میں کہ جی ہمارے کو آپ تو سیف کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے دماغ سے کہ جو بیسٹ سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں ہم اپنائیں, مگر باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اور ہمیں اللہ کے اس میں بہت بھروسہ ہے. وہی ہمیں چلاتا ہے, وہی ہمیں گائیڈنس دیتا ہے, وہی ہمارے لیے کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے. مگر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اللہ ہی چلاتا ہے, وہ جو کرتا ہے اس کی مرضی ہے, ہم چلتے جاتے. اور آج تک مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا ہے. بہترین. مجھے ہر طریقے سے سنبھالا ہے, ہر طریقے سے ہمیں اوپر لے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت ساتھ دیا ہے. سر ریس میں آئے تو پارٹس کا بڑا ایشو ہوتا ہوگا اس وقت. اللہ, ابھی تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے کہ مختلف گیریج بن چکے ہیں, پارٹس مل جاتے ہیں. خود بھی ایک روابط ہو گئے پاکستان کے باہر, آف روڈ ریسنگ کی جتنے بھی لوازمات ہیں وہ مل جاتے ہیں, سسپینشنز ہیں, رول گیس ہیں, اور بھی کافی چیزیں. تو آپ کے دور میں کیا معاملات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک ایک چیز کے لیے تڑپتے تھے, ایک ایک چیز کے لیے ہمیں باہر سے آنا تھا. ایک ایک چیز باہر سے آتی تھی, 4 گنا ہمیں اس کی قیمت دینی پڑتی تھی. اور ہمارے اس زمانے میں اسپانسرشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم تو سب اپنی جیبوں سے ریس کر کے بڑے ہوئے. ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا, جیسے باہر کے ملکوں میں صرف اسپانسرشپ پہ گیم چلتی ہے. جی,
ہمیں انہوں نے کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا. ہم خود اپنے بلبوتے پہ کرتے تھے, پارٹس آتے تھے, فٹ کرتے تھے, بگاتے تھے, گھر آتے تھے, واپس پارٹ آرڈر کرتے تھے. میرے دوست کہتے ہیں جو ہوشیار لوگ, جو ہوشیار لیول کے دوست سے کہتے ہیں, یار رانی ایک بات تو بتا, میں تو حساب کتاب میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بات تو کر رہا ہے اس میں اکنامک سینس نہیں ہے کہ تو پورا سال ورکشاپ میں گاڑی کھڑی رکھتا ہے, اس کے اوپر پارٹس لگاتا ہے, خرچ کرتا ہے, اور پھر ایک ریس میں جا کے اس کو توڑ دیتا ہے اور پھر واپس پارٹس منگواتا ہے. کہتے ہیں یار یہ اکنامک سینس نہیں بنتا. میں نے کہا ہر چیز میں اکنامک سینس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی چیز دل سے نکل رہی ہوتی ہے تو ہم دلوں سے اس کو بھگاتے ہیں گاڑیاں, ہمارا شوق پورا ہو رہا ہے, ہمیں اکنامک سینس دیکھنا نہیں ہے. میں نے کہا آپ لوگ اکاؤنٹنٹ ہو تو آپ لوگ اکنامک سائڈ دیکھو, لاس پروفٹ ہوا آپ جانو. ہم گاڑی بھگاتے ہیں, ہمیں اس سے جو دل کو تسلی ملتی ہے. اور ہم جس کلچر میں گھس گئے تھے نا, یہ ہماری پوری جو فیملی تھی, یہ ہماری جو پوری ریسنگ فریٹرنٹی تھی وہ ہماری فیملی بن گئی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم لک فارورڈ کرتے تھے. ریس کے بعد ہمارا 1 مہینہ پورا بزی نکلتا تھا. کوئی ریس جیت گیا, اس نے کھانا کیا, کسی نے بلا دیا, کسی نے بولا یار میں پنجاب سے آیا ہوں میرے پاس کھانا کھاؤ, کسی کو ہم بلا لیتے تھے. تو وہ سلسلہ 1 مہینے 2 مہینے تک چلتا رہتا تھا. وہاں پھر دوستیاں بھی بڑھی, محبتیں بھی بڑھی. پھر جب یہ انٹرنیٹ کا زمانہ آیا, جب ہم زیادہ انٹرنیٹ پہ فوکس کرنا, واٹس ایپ پہ, تو ہمارا گروپ بن گیا پورے پاکستان میں ریسرز کا, اور اس میں نامی گرامی لوگ تھے. ظاہر ہے یار ریسنگ تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے, دل گردے کے تو کام ہے, مگر فائنینس بھی ایسے ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس میں پھر بڑے بڑے لوگ بیچ میں انوالو ہو گئے, دوست یار بن گئے سارے, کھانے پینے, تو وہاں سے محبتیں شروع ہوئی. سر جیسے اب ہم دیکھتے ہیں پیچھے آپ اس کو کمانی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہٹا کے کچھ گاڑیاں ہیں, بہت کم ہیں لیکن ہیں, لنکس ٹائپ استعمال کرتے ہیں, آگے بڑے زبردست وہ ان کے سسپینشن اسپیشل آف روڈ کے لیے جو ہوتے ہیں, جی بڑی زبردست قسم کی گاڑی آف روڈ کے لیے تیار ہوتی ہے. اسٹاک میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں, اور اسی طرح پرو کلاس جو ہے اس میں بھی. تو ابتدا ان چیزوں کی کہاں سے ہو رہی تھی؟ اچھا, جب وہ کہتے نا انگلش میں کہتے برڈس آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, یعنی ایک قسم کا پرندہ اپنی قسم کے ساتھ ہی گھومتا رہے گا, پھرتا رہے گا. ہمارا وہ حساب ہو گیا تھا کہ ہم نے دنیا میں کانٹیکٹس بنا دیے تھے ریسنگ کے. جی میرے جو 5-6 ملکوں میں کانٹیکٹس تھے, ان کے سب کے ساتھ میں لیز کرتا تھا. یار میں نے یہ لگایا ہے, تو اگلا کہتا نہ یہ نہ لگا, ابھی تو یہ لگا, یہ بہتر ہے. تو ایسے اس کی شروعات ابتدا ہوتی تھی کہ جی لیف سپرنگ نہ لگائیں, 4 لنک لگائیں, 4 لنک نہ لگائیں, ٹریلنگ آرمز لگائیں. یہ ہر وقت ایک امپرومنٹ ہوتی تھی, صرف سسپینشن میں نہیں, ہر قسم کی امپرومنٹ. یہ پورے فیلڈ میں 1000 قسم کی امپرومنٹس آتی ہے جی. وہ ہم ان سے سیکھ لیتے تھے, وہ ہم امپلیمنٹ کرتے تھے, اور اس کو ہم پریکٹیکل اس میں لاتے تھے. تو پھر اس میں رزلٹ اچھا بھی آتا تھا, ظاہر اچھا ہی آتا تھا ہمیں امپرومنٹ میں. جی کوئی دفعہ بیک فائر بھی ہوتا تھا. سر تھوڑا یہ بتائیے گا انفارمیشن کے لیے ہمارے ناظرین کو بھی, دیکھنے والے بھی, اور جو ریس کر رہے ہیں نیو ریسر ہیں ان کے لیے بھی, یہ جو کمانی سسٹم ختم کر کے وہ جو لگاتے ہیں اسپیشل, میں نے تو اس کو لنک ہی کہا ہے, آپ 4 لنک, جی اس کا کمپلیٹ نیم کیا ہے, اور وہ اس کا پرپز کیا ہے, وہ کیا کس لیے وہ ریسرز لگا رہے ہیں؟ آپ کو ہماری سٹینڈرڈ ناظرین کی زبان میں سمجھاؤں؟ جی لیف سپرنگ کا ایک ہی کام ہے کہ تو نے مجھے اندر دبایا, میں تجھے دبانے نہیں دوں گا, میں اپنے آپ کو باہر پھینکوں گا, میں اپنی جگہ پہ رہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو لیف سپرنگ کا یہی کام ہے کہ جی اس نے اندر دبایا اور اس نے باہر پھینکا. جب آپ 4 لنک میں جاتے ہو تو اس میں آپ نے کوئل سپرنگز لگائے ہیں.
جب کوئل سپرنگز ہوتے ہیں وہ کوئل سپرنگز آپ کی جو سرفیس ہے اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ ہینڈلنگ کیریکٹرسٹکس بہت اچھی دیتا ہے. لیف سپرنگ ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہینڈلنگ ایبیلٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کام اندر باہر ہونے کا ہوتا ہے. جب آپ کوئل سپرنگ جس میں اتنے سرکلز ہوتے ہیں، کوئل سپرنگ ہر قسم کے ٹرین کو اڈیپٹ کرتی ہے اور آپ کا ٹائر وہ کوشش کر کے ہر وقت روڈ پہ رکھتا ہے. جب ٹائر روڈ پہ ہوتا ہے تو گاڑی آپ کی جم کے چلتی ہے. بالکل سر، یہ اس کا رول ہے. تو یہ امپرومنٹ ہے اس کی. 8 کیٹیگریز ہم ٹوٹل کہیں گے، لیکن انجن کے حساب سے A B C D بنائی گئی. اسی طرح سٹاک اور پرو کلاس 2 دن ہوتے ہیں اور الگ الگ ریسز ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی یہ کیٹیگریز تھیں یا کوئی ایک ہی ہے کیٹیگری تو اسی میں آئیں جناب، اور وہ انجن کے حساب سے ٹھیک ہے جی؟ آپ وہ کیا تھا اس وقت، کیا ترتیب ہوتی؟ دیکھیں جی، اس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا اسمال میڈیم لارج میں، ہماری زبان میں بات کر رہا ہوں. جیسے کپڑے نہیں ہوتے، اسمال میڈیم لارج آتے تھے نا. ابھی آپ دیکھیں ایکسٹرا اسمال آ گئے ہیں، اسمال آ گئے ہیں، میڈیم آ گئے ہیں، لارج آ گئے، ایکسٹرا لارج آ گئے، ڈبل ایکس ایل آ گئے، ٹرپل ایکس ایل آ گئے نا جی. کیٹیگریز بڑھ گئی جی جی، کہ ہر قسم کا آدمی پہن سکتا ہے اس کو. میں ڈبل ایکس ایل پہنتا ہوں یا میں ایکس ایل پہنتا ہوں، آپ میڈیم پہنتے ہیں یا لارج پہنتے ہیں، آپ کے لیے بھی بنا ہے نا. ویسے موٹر سپورٹ میں یہ ہے کہ جی ہر ایک کے پاس ایک قسم کی گاڑی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس الگ گاڑیاں ہوتی ہے. بالکل. مگر اس کو ایک فیئرنس دینے کے لیے ہم نے کیٹیگریز چینج کرنی پڑی. تو ہم نے آگے اس کو کیٹیگریز کو بڑھایا اور زیادہ کی تو ظاہر ہے لوگ زیادہ آنا شروع ہوئے. پہلے ہم 3 کیٹیگریز میں لڑتے تھے، اسمال میڈیم لارج میں. ظاہر ہے وہ اس زمانے میں اتنی گاڑیاں تھیں نا، ابھی اتنی گاڑیاں ہیں. بالکل. تو ہمیں اس حساب سے اپنے فیئرنس رکھنے کے لیے کیٹیگریز تو ہمیں چینج کرنی پڑی. ریس کے اندر فٹنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل سر. اور فزیکل کے ساتھ ساتھ مینٹلی آپ کو اسٹرانگ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری. تو آپ تھوڑا فٹنس کے اوپر ہمیں ضرور بتائیں، اسپیشلی آف روڈ ریسنگ میں. فٹنس بہت ہی لازمی ہے. دیکھیں آپ ایک پورا کمبینیشن چلا رہے ہو، اگر آپ اس بات کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ ایک بڑا سیریس کمبینیشن چلا رہے ہو گاڑی میں بیٹھ کے. جی. آپ کی آنکھیں ایک چیز دیکھتی ہے، وہ آنکھیں آپ کے دماغ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کھڈا آ رہا ہے، اس کو تم ایسے لو. اور یہ سارا کچھ 1 سیکنڈ کے اندر ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو آپ. یہ جو میں آپ کو پوری ابھی بات بتا رہا ہوں، یہ سارا 1 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے. آپ کی آنکھوں نے ایک روڈ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں نے آپ کے دماغ کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ روڈ کو لیفٹ سے لو. تو آپ کے دماغ نے آپ کے ہاتھوں کو کمیونیکیٹ کیا اور پیروں کو کمیونیکیٹ کیا کہ اس کو لیفٹ سے لو. آپ کے ہاتھوں اور پیروں نے گاڑی کو کمیونیکیٹ کیا کہ آپ اس کو لیفٹ سے لے. پھر گاڑی نے اپنا رخ بدلا اور لیفٹ پہ لی اور وہ آپ نے نیگوشیٹ کیا. یہ 1 سیکنڈ کے اندر کی بات ہے کہ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے؟ اور اللہ معاف کرے، یہ 1 سیکنڈ آپ کی زندگی الٹی کر سکتا ہے یا آپ کی زندگی ٹھیک رکھ سکتا ہے. تو آپ کا دماغ اتنا حاضر ہونا چاہیے کہ آپ کو 1,000th of a second کے اندر یہ ڈیسیشن میک کرنا ہے، جو ڈیسیشن آپ کی جان لے سکتا ہے یا آپ کو جان دے سکتا ہے. اور یہ ہم چولستان میں 500 کلومیٹر تک کرتے ہیں. تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آدمی کے اوپر کس قسم کا پریشر آتا ہے، کس قسم کا سٹریس لیول ہوتا ہے اس کے اوپر. ابھی کے زمانے میں ریسنگ پہلے جو مستی ہوتی تھی کہ ہم کر کے خوش ہو کے آگے، ابھی وہ چیز نہیں ہے. ابھی بہت ڈفرینٹ لیول ہو گئی ہے. ابھی گاڑیاں بھی بہت تیز ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور گیم میں وہ مزہ نہیں رہا
جو ہم بچپن میں اس چیز کا مزہ لیتے تھے. صحیح. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اچھا واپس میری زبان میں آپ کو سمجھاؤ. جی جی. آپ گلی کے کونے پہ کرکٹ کھیلتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ, اور آپ کو اٹھا کے میں T20 کے اندر رکھ لوں کہ جاؤ آپ کھیلو وہاں, آپ کا مینٹل سٹیٹ کیا ہوگا؟ پریشر سے ہی آدمی مر جاتا. بالکل بالکل ایسے. ریسنگ کا وہ حال ہے. صحیح. کہ آپ روڈوں پہ تو بھگاتے ہو, بٹ جب آپ ایک پاکستان لیول پہ لڑ رہے ہو, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کا پریشر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جس پریشروں سے میں گزرا ہوں, میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں, نہ میری کوئی زمینیں تھی, نہ میرے کوئی والد صاحب کے پیسے تھے, کچھ تھے. ہم جو کماتے تھے خرچ کر کے ریسوں میں لگا دیتے اپنے شوقوں سے. اللہ نے کرم کیا. ہم جس لیول کا پریشر, اچھا ہمارے پاس ہر ریلی میں ایک نیا بندہ کھڑا ہو جائے آ کے, کوئی بڑی گاڑی لے آئے, کوئی یہ لے آئے, کوئی اچھا سسپینشن لے آئے, کوئی اچھے ٹائر لے آئے. ہمارے کمپیٹیٹرز پہ تو ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے. جی جی. مگر میں ایک ہی بنیاد لے کے چلا ہوں کہ بیٹا تمہارے پاس جو ایبیلٹی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. ڈٹتے جاؤ, لڑتے جاؤ, اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. اللہ نے ہمیں ہر طریقے سے عزت دی. میں 2018 میں میری گاڑی لاسٹ میں نے چلائی تھی تھل میں. اس کے بعد میں بیک آف ہو گیا ہوں کیونکہ دینا کو بھی سپورٹ کرنا تھا, تشنا کو بھی سپورٹ کرنا تھا. اتنا آسان نہیں ہے. یہاں ایک آدمی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں تو میرے بیٹے کو بھی کر رہا ہوں, بیٹی کو بھی کر رہا ہوں, اور میرے وائف کو بھی کر رہا ہوں. تو میرے کو جب بہت پریشر آ گیا, کووڈ آ گیا, ظاہر حالات آدمی دیکھ کے چلتا ہے. آپ بینکرپٹ تو نہیں ہو سکتے نا ریسے چلوا کے. بٹ وہ ہمیں چیز بہت کام آ گئی, اور یہی چیز میں نے میرے بچوں کو سکھائی. میں نے کہا بیٹا یہ پورا کلچر ہے, آپ اگر اس کو اس نظر سے دیکھتے ہو کہ ہم جائیں گے, گاڑی بھگائیں گے, واپس آ جائیں گے, میں کہا ایسے نہیں ہوتا. یہ پورا کلچر ہے. تم ایک دفعہ اس میں گھس گئے تو تم نے اس سے شادی کر لی ہے. تم اس سے نہیں چھڑوا سکو گے اپنا جان, کیونکہ یہ ایک دفعہ تمہیں, یہ ایک نشہ ہے. نشہ آئی ڈونٹ نو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, بٹ یہ ایک دفعہ آپ کی سسٹم میں گھس گیا نا جی, تو آپ کو اتنی محبت ملے گی, آپ کو اتنا پیار ملے گا, اتنا ڈسپلن ملے گا, اتنی سیلف کنٹرول ملے گا, تو آپ اس چیز کو نکال نہیں سکو گے اپنے اندر سے. آج تک ہمارے میں ہے. سر بہت سی فتوحات آپ نے حاصل کی ہوں گی, کوئی ایک یادگار اور کس وجہ سے؟ ایسی کوئی سچویشن کی بات؟ جی جی, ون تو بہت زیادہ ہوں گی آپ کی, کوئی ایک ایسی ون جو آپ کہیں گے کہ یہ میرے لیے بڑی ایک میموریبل ہے. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی, اور میرے پاس اس کا آپ کے لیے جواب بھی ہے. ایکچولی کیوں, میں اس عرصے کے بعد, میں ابھی یہ لاسٹ جھل مکسی میں بیٹھا میرے بیٹے کے ساتھ. جی, ظاہر ایک ہی بیٹا ہے, آپ اس کو تیز گاڑی دے کے جھل مکسی میں اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا. وہ بیٹا ہے بھی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کا, سنگاپور میں رہتا ہے, اس کو پاکستان کی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. دینا, ابھی بھی میں دینا کو چھوڑ دوں تو دینا لڑ جائے کوئی قسم کی ٹرین, مگر جھل مکسی کا ٹرین اس دفعہ وہ ہو گیا تھا جس میں نے 21 سال میں ایسا ٹرین نہیں دیکھا. تباہ ہو گیا تھا ٹرین. جو بارشیں نہیں ہوئی تھی, تھوڑے سیکشنز جو تھے, میروا والا, میروا 30 کلومیٹر کے بعد 3 فٹ کے چرے بن گئے تھے, کوئی آدمی دیکھ کے ڈر جائے اس کو. گاڑی تو دور کی بات ہے نکالنے کی وہاں سے. تو میں نے کہا مہربان کو, کوئی بات نہیں بچے. ایک رات پہلے مہربان کہہ رہا تھا بابا کیا کریں, میں نے کہا ڈٹ جا, فکر نہیں کر, میں بیٹھا ہوں نا. میں نے کہا جو میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں, آپ اس بات کو پوری زندگی لے کے چلنا. جو میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں, میں نے کہا کوئی بھی سچویشن آپ کے آگے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو آپ اس کی اسیسمنٹ کرو کہ برے میں برا کیا ہوگا, میں مر تو نہیں جاؤں گا نا. جی,
برے میں برا کیا ہوگا؟ گاڑی بند کر کے سائڈ میں بیٹھ کے پکنک کریں گے نا, یہی برا ہے نا اس کا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سوچ لو, اور پوری زندگی میں تم یہ اپنا ایک اصول مائنڈ میں رکھنا, ریسنگ کے علاوہ بھی کوئی بھی سچویشن تمہارے لیے آئے, تم تھوڑا ٹائم دینا اس کو سوچنے کے لیے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو اس میں برائی والی چیز کیا ہوگی؟ مر تو نہیں جاؤں گا نا میں. تو میں نے کہا اس کی میکسیمم نقصان دیکھو اور پھر اپنا ڈیسیشن لے لو. میں نے کہا تمہارا میکسیمم نقصان ادھر کیا ہے؟ پھنس جاؤ گے, کوئی بات نہیں, مٹی میں ڈوب جاؤ گے, ہم گاڑی سے نکل کے پکنک کریں گے بیٹھ کے. چل مکسی تو ہمارا گھر جیسا ہے, 2 سیٹی مارو 40 آدمی آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. 5 سیٹی مارو تو مکسیوں میں سے کوئی آ کے بٹھا کے ہمیں گھر لے جاتا ہے. ہمارے گھر جیسا ہے, فیملی والا حساب ہے. تو 30 کلومیٹر پہ مہروان پھنس گیا, ہماری گاڑی بھی خراب ہو گئی. ابھی ہمارا گیئر بھی نہیں کام کیا, سیلف سٹارٹر بھی کام نہیں کیا, اور گاڑی 3rd گیئر میں پھنس گئی تھی. میں نے کہا مہروان کوئی بات نہیں, بیٹھ جا, پکنک کرتے ہیں. مہروان نے بولا بابا آپ نے مجھے سکھایا تھا گیو اپ نہیں کرنا زندگی میں, تو آپ کیوں گیو اپ کر گئے ہو؟ میں نے کہا میں گیو اپ نہیں کر گیا, میں تو کہہ رہا ہوں ابھی ضروری نہیں ہے, 30 کلومیٹر ہے, ہمیں آگے 200 کلومیٹر 180 کلومیٹر جانا ہے بچے. میں نے کہا گاڑی برداشت شاید نہ کرے. کہتا ٹرائی تو کریں. اور یہ اس کی کہنے کی بات تھی, اور کچھ 20 آدمی آ گئے, کہاں سے, سائیں چاہتی ہو کیوں ہوئے. میں نے کہا دھکا والا نہیں, دھکا 20 آدمی نے دھکا مارا, گاڑی 3rd گیئر میں سٹارٹ ہو گئی. مہروان بھی بھاگتا آیا, گاڑی میں بیٹھا, میں چلا رہا تھا. میں نے کہا مہروان میں اس ریس میں کیوں چلا رہا ہوں؟ میں تمہیں ایک سبق دینا چاہ رہا ہوں زندگی کا, اور جتنی بھی دشواریاں ہمیں آگے 180 کلومیٹر میں ہوگی وہ تمہارے سامنے ہوگی, مگر میں نے اللہ سے عہد یہ کیا ہے کہ میں اس دشواریوں کو کراس کروں گا, پورا کروں گا. صحیح. ہم نے ریس پوری کی, اور ریس ایسے پوری کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے زندگی میں کبھی اتنی ایفرٹ نہیں کی ہے ایک ریس پوری کرنے میں. ہم لوگ پہلے تو ایک کیٹیگری میں ہوتے تھے, ہوائی جہازوں کی طرح جاتے تھے, آتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے بیٹھ کے. جب جمنی میں آپ جاتے ہو تو جمنی آپ کا نام پوچھ لیتی ہے, آپ کی کمر بھی توڑتی ہے. اس کے بعد خراب جمنی, پانیوں میں بھی پھنسی, ہم پانیوں میں بھی اترے, ہم نے دھکے مارے, ہماری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا, وہ ہم نے چینج کیا. ہمارے پاس وہ جیک چڑھانے کا وہ پانا نہیں تھا, تو ہم نے راستے سے ڈنڈی توڑی, ڈنڈی کو ہاتھ سے گھما کے 3-4 آدمی وہاں آ گئے, ان سے گاڑی اٹھوائی, ٹائر چینج کیا, کڈا کھودا. میں نے کہا ابھی اور 100 کلومیٹر بچے. مہروان نے بولا اللہ مالک رانی چلو. ابھی بچے کا دل کھل گیا. میں نے کہا یہ اصول تم زندگی میں لگانا. میں نے کہا یہ اصول تم زندگی میں استعمال کرنا. مجھے شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ ریس ختم کرنے کا یار, میں 63 سال کا آدمی ہوں, مگر میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ ڈر نہیں جات کوئی چیز سے, اس کو کمپلیٹ کرو, اور زندگی میں بھی تم یہی اصول سے چلو, کوئی چیز سے ڈرو نہیں, کمپلیٹ کرو, گیو اپ نہیں کرنا. گیو اپ کر گئے تو تم گیم ہار گئے. بالکل صحیح. اللہ نے رزلٹ تمہارا لکھا ہوا ہے, اور کیا ہوا, اللہ نے ہمارا 3rd رزلٹ لکھا تھا. میں نے کہا دیکھو ہم نے فنش بھی کی, اور ہم ٹائمنگ ٹاور بند ہونے سے 2 منٹ پہلے پہنچے. ریحان بیٹھا تھا قریشی, مجھے کہہ رہا تھا کہ تو 2 منٹ لیٹ آتا تو ہم تو پیک کر کے گھر جا رہے تھے. میں کہا دیکھ یار اللہ نے فنش کروانا تھا, کروا لیا. اس کا مطلب کہ جھل مگسی 2025 میں لاسٹ گاڑی جو فنش ہوئی وہ آپ کی تھی, اور ماشاءاللہ آپ پوڈیم پہ بھی شکر پوزیشن پہ. سر آپ کے اپنا ریسنگ کیریئر میں آپ ایکسلریٹ کرتے ہیں, اور جو میٹر کی سوئی ہوتی ہے بڑی سپیڈ میں جا رہی ہوتی, میکسیمم کہاں تک آپ نے اپنی گاڑی کو لے گیا ریس میں؟ سر آپ سپیڈ کی بات کر رہے ہیں. سر ہمارے اسپیڈومیٹرز 180 پہ 185 کلومیٹرز پہ لاک ہو جاتے تھے, اور ہماری جاپنیز ڈومیسٹک گاڑیاں ہوتی تھی. صحیح. تو 185 کلومیٹر پہ لاک ہو جاتے تھے, ہم وہ لاک توڑ دیتے تھے.
پروگرام کر کے ECU سے جی جی ہم وہ اسپیڈ لمیٹر ہٹا دیتے تھے. بہت دفعہ جھل مکسی پہ ہم 185 سے پٹس پہ اوپر گئے ہیں, کانسٹنٹ گئے ہیں, 5th گیئر میں فلیٹ آؤٹ گئے ہیں. ہمارے ٹربوز گرم گرم ہو جاتے تھے, آگ جیسے ہو جاتے تھے, مگر ہمارے میٹر چولستان میں ڈاؤن ہوتے تھے اور جا رہے ہوں. تو سر میں نے کوئی ایسا ریکارڈ کیے ہوں گے, میرے نیویگیٹر نے, علی ایڈن جو اسلام آباد سے آتے ہیں, انہوں نے ایسا, وہ ہمیشہ گو پروز لگاتے تھے کہ یار ریس کے بعد ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کیا کرتے تھے, کیسے آگے بڑھنا, کیسے بہتر کرنا, یہ وہ. تو کتنی دفعہ میں دیکھتا تھا کہ میرا میٹر ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے. میں کبھی میٹر دیکھتا نہیں اصولی طور پہ. وہ کیوں نہیں دیکھتا ہوں کہ جی 170, 140, 150, آپ اپنا مائنڈ, آپ کا مائنڈ کمپیئر کرتا ہے مین روڈ سے, یار میں 140 جا رہا ہوں, تیز جا رہا ہوں, سلو ہو جاؤ. تو جب آپ آف روڈ 140 جا رہے ہوتے آپ مینٹلی اپنے آپ کو دیکھتے ہو, کہتے یار میں تو 140 جا رہا ہوں, پھر تھوڑا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار نہ کر. بالکل. جب ہم اسپیڈومیٹر کو دیکھتے ہی نہیں ہے, پھر ہم ہماری ایبلٹی سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے اور مائنڈ سے. جب ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بہت تیز جا رہا ہوں, پھر ہم کم کرتے ہیں. تو ہم اسپیڈومیٹر کو دیکھ کے نہیں چلتے. کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, تو اس کے اندر کوئی ایک ایلیمنٹ, ایک ایسا اسکل آپ کے اندر ضرور ہوتا ہے, اور آپ خود اپنا انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ ایک بہت زبردست قسم کا اسکل دیا ہے کہ یہ میرا پازیٹیو پوائنٹ ہے اور میرا مضبوط پوائنٹ یہ ہے. آپ کا ریس میں ایسا کون سا پوائنٹ جو آپ سمجھتے ہو کہ میرا سب سے مضبوط پوائنٹ یہ ہے؟ میرے سے میری ایبلٹی گاڑی چلانے کی کوئی چھین نہیں سکتا. یہ میرا ایبلٹی پوائنٹ ہے. میں اس بنیاد کو لے کے چلتا ہوں, نہ آپ چھین سکتے ہو نہ کوئی اور چھین سکتا ہے. بالکل. میں جو میری ایبلٹی ہے میں چلا کے رہوں گا. اگر میری ایبلٹی اچھی نہیں ہے تو میں 2nd, 3rd, 4th آؤں گا, یا پوزیشن نہیں آئے گی. جی. مگر میری جو ایبلٹی ہے اس کے بیسٹ تحت میں گاڑی چلاؤں گا. عموماً اللہ اس پہ کامیابی دیتا ہے. سر بہت سے زبردست ٹریک, بہت سی ریسز کی ہیں آپ نے, ابھی بھی ٹریکس دیکھ رہے ہیں, آپ کا موسٹ فیوریٹ ٹریک کون سے؟ سر ہر ٹریک کی خوشبو اپنی ہوتی ہے. مجھے ہر ٹریک سے لگاؤ ہے. مجھے جھل مکسی کی مٹی بہت پسند ہے, کیونکہ جھل مکسی ہماری بنیاد ڈالی تھی ہم نے 2005 میں. ایسی جیسے ہم آپ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہو, جی جی, ایسی بیٹھے بیٹھے ہم نے کہا یار ایک ریس تو کرتے ہیں. تو وہاں سے وہ ایک شروع ہوئی. جھل مکسی ہم اپنا سمجھتے ہیں, وہ مٹی ہم اپنا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم گھر, ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں. جو پیار, محبت, عزت ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں جتنا کمفرٹیبل رکھا جاتا ہے, ہم اپنا سمجھتے ہیں جھل مکسی. تو میرے کو لگاؤ جھل مکسی سے زیادہ ہے تھوڑا, مگر ہر مٹی کی اپنی خوشبو ہے جی. تھل کی اپنی خوشبو ہے. تھل ہم خود انجوائے کرتے ہیں خاکوانیوں کی مہمان نوازی میں. چولستان بھی ہم خاکوانیوں کی مہمان نوازی میں کرتے ہیں, اس کی اپنی خوشبو ہے. ہم لک فارورڈ کرتے ہیں یہ تینوں چاروں ریلیز کو زبردست. سال کی. پیر صاحب کا پہلی دفعہ نام سنا تھا, میں نے کہا یار خدا کو مانو, یہ کوئی اور پیر ہوگا, کوئی عجیب قسم کا آدمی ہوگا, چھوڑ دے یار, مجھے کہاں ملنا ہے ابھی اس سے. ایک دو دفعہ یہ, اب آپ کا مائنڈ میں, آپ کو, ہمارے مائنڈ میں پیر کون ہوتا ہے؟ 10 قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے, لوگوں کو آدھا الو بنا رہا ہوتا ہے, آدھا ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. اس ٹائپ کے پیر ہیں ہمارے پاکستان میں, آپ جو دیکھیں. جی سوری میں سچ بول رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں. تو ہمارے مائنڈ میں پیر کا ایک مائنڈ الگ تھا کہ جی یہ پیر ہے, ابھی چھوڑو یار, ابھی ہمارا کیا کام پیر سے. مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میں پیر صاحب سے مل گیا, اور ہماری جو فرسٹ میٹنگ تھی نا, وہ 1 گھنٹے کی میٹنگ شیڈیول تھی. صحیح. پرل کانٹیننٹل کراچی میں نیچے افطاری کے وقت میں میری فرسٹ میٹنگ تھی ان سے. اور میں جب ان سے ملا تو میں نے کہا کہ یہ میٹنگ
1 گھنٹے تو نہیں، یہ میٹنگ 6 گھنٹے میں بھی پوری ہو جائے گی تو میں دیکھوں گا. اور یہ میٹنگ 5 گھنٹے بعد پوری ہوئی، اور وہاں سے ہماری جو دوستی شروع ہوئی ہے. دیکھیں ہم لوگ پورا دن پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، صحیح. اور اللہ نے ہمیں ایک قوت بھی دی ہے کہ آپ پہلے 10-20 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے آدمی کون ہے. اس کے دامن میں یا محبت میں اتر جاتے ہو یا آپ ہٹ جاتے ہو. میں اسی وقت پیر صاحب سے محبت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ اتنے نفیس آدمی ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اور ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں، مگر ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پیار کرتے. ظاہر یار ہم بھی پھر محبت دیتے ہیں. یہ ہمارا سب کچھ ہے، ان کے لیے کھلا ہے جی، ان کا اپنا ہے، ان کو جو مرضی آئے کرے. ہم ہمارے گھر میں آئے، ہمارے بچوں سے ملے، جہاں بیٹھنا ہو بیٹھے. میں اوپر بیڈ روم میں کسی کو ویسے نہیں جانے دیتا. پیر صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گھر کی بات ہے. میرے فیملیوں کے ساتھ ایک ہی ہیں. ہم جاتے ہیں تو میں میرے بیٹے کو کسی کے ساتھ کیسے چھوڑوں؟ پیر صاحب کے ساتھ 10 دن رہ کے آتے ہیں، خوشحالی میں رہتے ہیں، وہاں جنگ میں رہتے ہیں. سلطان احمد علی صاحب ایک اور نفیس انسان، بہت دل کے میرے قریب ہے، بہت محبت ہے میرے کو ان کے لیے. اور کم لوگ ہیں ایسے کہ آپ ان سے بات کرو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی قسم کا سکون اتر رہا ہے. اور ہم نے کافی ٹائم ساتھ گزارا ہے، لندن میں بھی گزارا ہے. جب وہ اپنی کانفرنسز پہ جاتے ہیں، میں ہوتا ہوں تو کبھی ہم کھانے پہ چلے جاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے لوگ آتے ہیں ہماری زندگی میں. اور میرے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا آپ جیسے ہو آپ کو ویسے دوست ملیں گے، اور آپ کی طاقت بھی نہیں ہے دوست بنانے کی. دوست آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ زندگی میں آپ کے رہنے لائق ہوتے ہیں تو وہ رہتے ہیں، ورنہ وہ تھوڑے عرصے بعد نکل جاتے. اور ایسے دوست آپ کو اللہ دے گا جو آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی زندگی کو چینج کریں گے، آپ کو ہدایت دیں گے. تو آپ ایسے دوستوں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ خوش نصیب ہو. تو پیر صاحب ہمارا ایک ایسا دوست ہے جس سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دوست ہیں. رونی پٹیل کی طرف سے نوجوان ریسر جو بھی آ رہے ہیں اس ریس کی دنیا میں، چاہے وہ آن روڈ ہو چاہے آف روڈ ہو، کیا پیغام ہے؟ یہ غلطیاں میں کر چکا ہوں، اور میرے ایکسپیرینس سے میری نئی نوجوان نسل کو میں بتا رہا ہوں. یہ سارے میرے بچے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، میرے اپنے تو 2 بیٹے بچے ہیں، اس کے علاوہ یہ سارے جو ریسرز ہیں نا، یہ نئے بچے ہیں، سب ہمارے بچے ہیں. اور میرے ایڈوائز ان کو یہ ہے، میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ روڈوں پہ گاڑیاں نہ بگاؤ، اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو بچاؤ، آرگنائز طریقے سے ریس کرو. جہاں ریس کرنا ہو ڈیزرٹوں میں، جس میں آپ سیف ہو، جس میں آپ رول کیجز ہو، ہیلمٹس ہو، سیٹ بیلٹس ہو، ہارنسز ہو، آپ وہ کرو. آپ روڈوں پہ ریس نہ کرو. سر ایک لائن میں، واٹ از ریس؟ ریس کیا ہے؟ Race is a whole culture. Race is not starting from A and finishing at B. Race is a whole lifetime. It's a whole culture. Race جو آپ کو سکھاتی ہے نا، اور ایسا سکھاتی ہے آپ کو زندگی میں، آپ کو کوئی چیز سے ڈر ہی نہیں لگتا، آپ کو کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی. آپ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب میں اس چیز پہ بیٹھا ہوں، اور میں 500 کلومیٹر تک بیٹھا ہوں، جس میں 1 سیکنڈ کی وجہ سے میری زندگی جا سکتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے آپ، ٹھیک ہے جی. آپ جو وہ پریشر برداشت کر سکتے ہو، آپ دنیا کا کوئی بھی پریشر برداشت کر سکتے ہو. تو آپ اس طریقے سے سلجھ کے زندگی میں جب نکلتے ہو نا، کیا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ابھی میں نے میری بیٹی میں یہ ڈر خوف نکال دیا ہے. اس کو آپ دیکھیں جس طریقے سے گاڑی چلاتی ہے، اس کو ڈر ہی نہیں لگتی. کوئی دفعہ میں ڈر جاتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھے، کہ جی بابا میں نے سنبھال لیا، فکر نہیں کرو. اور جو ٹرن ہم چولستان میں، ہمارا بھانو والے کا ٹوبا ہے جہاں ہم بیٹھ کے ہر سال ریس دیکھتے ہیں، دینا
اس ٹوبے پہ 100 miles an hour پہ اس نے ٹرن لیا ہے, 160 پہ ٹرن لیا. ہم لوگ 130-40 پہ لیتے تھے کلومیٹر پہ, تو ہم سوچتے تھے 2 دفعہ, ہم پیچھے ہٹا دیتے تھے. دینا نے 160 کلومیٹرز کی سپیڈ پہ وہ ٹرن لیا ہے. ہاف وے تھرو اس نے گاڑی اپنی سکڈ کی ہے, اور چھوٹا سا اندر پیسیج ہے جس کے تھرو جانا ہوتا ہے, اس نے سارا کچھ یہ 10 seconds میں کیا ہے. وہ سپیڈ پہ ٹرن لیا, انٹر ہوئی. تم جنہوں نے ڈرون سے, ہمارے فیصل شادی کھیل نے ڈرون سے اس کو یہ ٹرن لیا نا, اس کا یہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے یہ ٹرن. تو میں نے اس وقت دیکھا, میں نے کہا کہ ڈر کا کانسیپٹ اس بچے میں ہے نہیں, نکل گیا ہے ڈر کا کانسیپٹ. تو میں نے کہا کہ یہی وہ کانسیپٹ لے کے زندگی میں چلے گی کہ کوئی چیز سے ڈرنا نہیں. ایسے تو یہ میں خوش ہوں کہ یہ چیز اس میں ہے. سر بتائیے گا کہ انٹرنیشنل بھی آپ نے پاکستان سے باہر بھی ریسز کی, ریلیز کی, تو وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں, کون کون سی تھی, کہاں ہوئی, اور کس جگہ پہ ہوتی رہی, اور کیسے معاملات تھے سر؟ دبئی میں فیسٹیول ریلی اناؤنس کی تھی. تو میرے دوست صادق ہے, بہت پرانا دوست, میرا پہلا دوست دبئی میں تھا, 1981-82 کی بات کر رہا ہوں. صادق نے کہا, وہ بھی ریسر ہے. صحیح جی. تو اس نے کہا یار رانی ریلی ہو رہی ہے, آ جانا, تو میرے پاس گاڑی ہے تو چلا لینا. کہا چلو ٹھیک ہے. میں اس زمانے میں دبئی بہت جاتا تھا, میں چلا گیا جی. اس نے گاڑی دی, میں نے ریس کی, اللہ کا شکر سے پوزیشن آ گئی. انٹرنیشنل ریلی میں 7th پوزیشن آئی میری فرسٹ ٹائم. تو وہ انفیکٹ تھوڑے دن پہلے یہ ٹرافیاں صاف ہو رہی تھی میری, تو یہ ٹرافی نکلی. دینا پوچھ رہی تھی, بابا یہ کہاں کی ٹرافی ہے, یہ تو کچھ عربی میں لکھا. میں نے کہا یہ دبئی والی ٹرافی ہے. کیا آپ دبئی میں بھی ریس کی؟ میں نے کہا ہاں کی. پھر اسی وقت آٹو کراس ہوئی تھی, تو انٹرنیشنل مڈل ایسٹ کی آٹو کراس ہو رہی تھی, جارڈن سے بھی لوگ آئے تھے کافی. تو میشیل سالے تھا آئی تھنک فرسٹ آیا, سیکنڈ آٹو کراس میں آیا 1 سیکنڈ سے, اور اس کے پاس KTM تھی, بہت سپیریئر گاڑی تھی. میرے پاس میری شریٹ ٹربو تھی, بٹ خیر وہ میرے 2 دفعہ پارٹیسپیشن تھی باہر کی. اس کے بعد پھر یار گیموں میں انوالوڈ ہو گئے, اس میں اسپانسرشپس بہت بڑی ہونا شروع ہو گئی. میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں ہر دفعہ دبئی جاؤں اور ریس کروں. پاکستان میرے لیے پورا تھا. میری ایڈوائز ہمارے ہم وطنوں کو, جی ضرور سر, پاکستان کو اپنا گھر سمجھو, پاکستان کی قدر کرو. ہم قدر نہیں کرتے. ہم پاکستان کو اس طریقے سے چلاتے ہیں جس طریقے سے ہمارا گھر صاف ہو, باقی باہر کچرا پھینک دو, پاکستان جانے اپنا کام. میں نے کہا آپ پاکستان کو اپنا گھر سمجھو گے تو آپ پاکستان کی عزت کرو گے, پاکستان کی آپ کو ویلیو ہوگی. ابھی ہم صرف اپنے گھروں کی اور اپنی جیبوں کی عزت کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی تھوڑی عزت کرو, پاکستان میں بہت فرق آ جائے گا. پاکستان کو آپ اپنا لو. صرف نعرے مار کے اور کہانیاں دیکھ کے آدمی اپنا نہیں لیتا پاکستان کو. پروو کر کے دکھاؤ کہ جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے لیے. اور یہ ملک اللہ نے ہمیں بہت برکت والا ملک دیا ہے جس کی ہمیں پہچان نہیں ہے. تو یہ پاکستان کو آپ ایک چیز دو گے, پاکستان 10 چیز آپ کو دے گا واپس. تو پاکستان کی قدر کرو. تھینک یو, آپ آئے. آپ لوگ تو ہماری خاطر کرتے ہیں. چولستان میں آپ کی میڈیا کی وجہ سے یہ ریلی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ لوگ کے بغیر ہمارا کام بھی نہیں ہوتا ریلیوں میں. آپ لوگ جس ڈیڈیکیشن سے جاتے ہو ہر جگہ. اچھا میں دینا کو کہتا ہوں, دینا جہاں پیر صاحب کا آدمی کھڑا ہوا ہے وہاں سلو ہو جانا, کیونکہ وہ کوئی جمپ کے بیچ میں کھڑا ہوگا, کھڈے کے بیچ میں کھڑا ہوگا, وہ ایکشن شاٹ لینے کے چکر میں. کہتی بابا آپ نے مجھے پیر صاحب کے آدمیوں سے ڈرا دیا ہے. میں کہا ڈرایا نہیں ہے, ان لوگ اس جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں جہاں گاڑی ایکشن میں آتی ہے.
میں نے کہا ذرا ایک پوائنٹ, یہ ایک تربیت ہوتی ہے, جی ایک سکھاتے ہیں ہم بچوں کو اس طریقے سے کہ یہ بھی ایک پہچان ہے چیز کی. بالکل صحیح. تو آپ کی وجہ سے یہ بہت کچھ فرق آیا جی. ہارس پاور میگزین نے بہت کام کیا ہے ہمارے لیے ریسوں میں, اور میرا تو ابھی بھی مشورہ ہے, میں 2-3 دن پہلے پیر صاحب ادھر تھے جب, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پورے پاکستان کی ریسوں کا ٹھیکہ لے لیں. میں نے کہا سارے پاکستان کی ریسوں کے میڈیا مینجمنٹ آپ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو, ورنہ تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. بالکل ایسے. میں نے کہا آپ لوگ خواریاں کرتے ہو, دھوپوں میں اتنے بیچاروں کے پیکٹ دے کے ان کو, لوگوں کو آپ ڈیزرٹوں میں پورا دن کھڑا رکھتے ہو, پانی کی بوتلیں دے کے. ان کی بڑی ہمت ہے, اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کر رہے ہیں نا, اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے کہ جی یہ ایک ویڈیو دنیا میں جائے گی ڈیزرٹ کی, چلتے ہوئے بولیں گے کہ یار پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے یار, ایک سافٹ امیج کریٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہو, آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہو, اور سلام ہے آپ لوگ کو جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھے رونی پٹیل, اور امید ہے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. بڑی زبردست قسم کی ایک بڑا منفرد اس پروگرام میں رہا کہ جس طرح رونی سر نے اپنی ہسٹری بتائی ریس کی, اور اپنے تعلیمی معاملات کی, اور اپنے پروفیشن کی. ہر جواب میں ہر جگہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہمیشہ انہوں نے پیس کی بات کی, اور دل کو صاف کرنے والی جو انہوں نے بات کی, بڑے ایک روحانیت کے بڑے ہی قریب ہیں, اور لیسن ملا ہمیں. بہت زبردست ہسٹری رہی سر, آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو, آپ آئے آپ لوگ. تو ناظرین ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ, نئے جوش و جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.